بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، مائی نیم از شہزاد اور ویورز آج ہم اپنے انگلش بول چال کا سبق نمبر 446 سٹارٹ کر رہے ہیں، جس کی ہر ویڈیو میں روزمرہ استعمال کے 10 فقرے شامل ہوتے ہیں جو کہ سادہ مگر کارآمد ہوتے ہیں۔ سو لیٹس سٹارٹ دا ایپیسوڈ نمبر 446 آف انگلش بول چال۔ ویورز آج کا سینٹینس نمبر 1 اور اوورال سینٹینس نمبر 3271۔ اس عمارت کو تیزی سے تعمیر کیا جانا چاہیے، یعنی کسی چیز کے بارے کہا جا رہا ہے کہ اس عمارت کو تیزی سے تعمیر کیا جانا چاہیے۔ اب ویور اس سینٹینس کو بنانے کے لیے سمپل، پہلے جب بھی فقرے کو آپ کو نہ سمجھ لگے تو پہلے سادہ بنائیں۔ اسے وہاں جانا چاہیے، تو وہاں جانا چاہیے، تو جب آپ کو یہ فیلنگ آ رہی ہو کہ یہ کام ہونا چاہیے، یہ کام کرنا چاہیے، یہ وہاں پہ ہمیں یہ، تو یہاں پہ آپ کو ذہن میں ماڈل ورب شوڈ کا آئے گا۔ That building should be built rapidly۔ That building وہ والی عمارت should be بننی چاہیے، should be built rapidly یعنی تیزی سے تعمیر کیا جانا چاہیے۔ نیکسٹ ہے جی سینٹینس نمبر ہمارا 2۔ میں نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی۔ میں نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی۔ I tried to make him understand a lot۔ I tried to make him understand a lot۔ میں نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی۔ نیکسٹ ہے جی سینٹینس نمبر ہمارا 3۔ مجھے نہیں معلوم وہ کس شہر میں رہتے ہیں، یعنی مجھے نہیں پتہ کہ وہ کس شہر میں رہتے ہیں۔ I don't know the city۔ میں شہر کو نہیں جانتا where they live، جہاں وہ رہتے ہیں۔ مین کہ مجھے نہیں پتہ کہ وہ کس شہر میں رہتے ہیں، اس کا انڈائریکٹ مطلب یہی بنے گا I don't know the city، میں اس شہر کو نہیں جانتا where they live۔ تو پھر لیٹرلی اس کا مطلب کیا بن گیا، مجھے نہیں معلوم وہ کس شہر میں رہتے ہیں۔ نیکسٹ ہے جی سینٹینس نمبر ہمارا 4۔ وہ سو چکے ہیں۔ وہ سو چکے ہیں۔ They have fallen asleep۔ They have fallen asleep۔ وہ سو چکے ہیں۔ ویورز یہاں پہ ایک کنفیوژن آتی ہے کہ جی اگر یہ ہو کہ وہ سو رہے ہیں تو وہاں پہ ہم لگائیں گے they are sleeping، یعنی وہ ایک پروسیس کون سا ایکشن کر رہے ہیں، سونے کا۔ تو یہاں پہ ہے جی کہ ان کی ایک کنڈیشن بتائی جا رہی ہے، ان کی سٹیٹ بتائی جا رہی ہے کہ وہ اس وقت سوئی ہوئی پوزیشن میں ہیں۔ they have fallen asleep، وہ سو چکے ہیں۔ نیکسٹ ہے جی سینٹینس نمبر ہمارا 5۔ میں کچھ کتابیں خریدنے بازار گیا تھا، یعنی اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ جی آپ بازار کس لیے گئے تھے تو یہ اس کا جواب ہے کہ میں کچھ کتابیں خریدنے بازار گیا تھا۔ I went to the market to buy some books۔ یعنی یہاں پہ آپ اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ I went to the market، میں مارکیٹ گیا۔ کیوں گیا، اس کی ریزن، پرپس جانے کا، to buy some books، کچھ کتابیں خریدنے۔ تو پھر اس کا ٹرانسلیشن کیا ہو جائے گا، میں کچھ کتابیں خریدنے بازار گیا تھا۔ I went to the market to buy some books۔ نیکسٹ ہے جی سینٹینس نمبر ہمارا 6۔ یہ شہر کی سب سے اونچی عمارت ہے۔ یہ شہر کی سب سے اونچی عمارت ہے۔ This is the tallest building in the town یا in the city۔
دس از دا ٹالسٹ بلڈنگ ان دا ٹاؤن. یہ شہر کی قصبے کی سب سے اونچی عمارت ہے. نیکسٹ ہے جی سینٹینس نمبر ہمارا 7. دھنیے کے بیج ہماری دکان پر دستیاب ہیں. یہ اکثر دکانوں کے باہر لکھا ہوتا ہے کہ جی فلاں چیز ہمارے ہاں دستیاب ہے. تو دھنیا یعنی کورینڈر جو ہے، کورینڈر سیڈز آر اویلیبل ایٹ آر شاپ. کورینڈر سیڈز دھنیا کے بیج آر اویلیبل موجود ہیں ایٹ آر شاپ ہماری دکان پر، یعنی دھنیا کے بیج ہماری دکان پر دستیاب ہیں. تو یعنی اس فقرے کو آپ بیس بناتے ہوئے جو چیز بھی کسی کی دکان پہ ہو وہ اس کو آپ یہاں پہ اس سینٹینس کو بنا سکتے ہیں. سپوز کسی نے کہنا ہو کہ جی کتابیں ہماری دکان پر دستیاب ہیں. یہ بھی کہہ سکتے ہیں جی کہ دودھ یہاں پہ آپ کو مل سکتا ہے. تو اس طرح کی جو سینٹینس ہے وہ آپ بنا سکتے ہیں. یہاں پہ جی دھنیے کے بیج ہماری دکان پر دستیاب ہیں. کورینڈر سیڈز آر اویلیبل ایٹ آر شاپ. نیکسٹ ہے جی سینٹینس نمبر ہمارا 8. میں آپ کا نام فہرست میں نہیں دیکھ سکا. میں آپ کا نام فہرست میں نہیں دیکھ سکا. اب یہ کیوں نہیں دیکھ سکے اس کی ریزن نہیں ہمیں پتہ، لیکن سمپل بتا رہا ہے کہ جی میں آپ کا نام فہرست میں نہیں دیکھ سکا. I couldn't see your name on the list. I could not see یا couldn't see your name on the list. میں لسٹ میں آپ کا نام نہیں دیکھ سکا. لسٹ میں، فہرست میں، یعنی وہ ایک لائن ایک لگی ہوتی ہے جی جس میں سب کا نام لکھا ہوتا ہے. جب میرٹ لسٹ ہو سکتی ہے، کسی بھی یعنی طرح کی جو چیز جس کو ہم کہیں گے کہ یہ ان بندوں کی لسٹ لگ گئی ہے جنہوں نے انجیکشن لگوا لیے ہوئے ہیں، یا ان اسٹوڈنٹس کی لسٹ لگ گئی ہے جنہوں نے فیس دے لی ہوئی ہے. تو جس طرح کی بھی لسٹ تھی، بتانے والا یہ بتا رہا ہے I couldn't see your name on the list. میں آپ کا نام فہرست میں نہیں دیکھ سکا. مین اب ہے یا نہیں، لیکن وہ بتا رہا ہے کہ جی میں نہیں دیکھ سکا. دو چیزیں ہو سکتی ہیں نا، کہ نام تو ہے لیکن مجھے غلطی لگ گئی، اور ایک یہ ہے کہ جی میں دیکھنے گیا ہی نہیں، تو میں اس کا بتا رہا ہوں کہ میں آپ کا نام فہرست میں نہیں دیکھ سکا. نیکسٹ ہے جی سینٹینس نمبر ہمارا 9. اس نے نیا موبائل خریدا ہوگا. اچھا ویور، اب یہاں پہ ایک چیز آپ نے نوٹ کرنی ہے کہ ہر سینٹینس کی جب تک آپ بیک گراؤنڈ اگر سمجھ لیں تو وہ فکرہ آپ کو بنانا اور آسان ہو سکتا ہے. سپوز اس کی ہم یہ بات کر لیتے ہیں، اس نے نیا موبائل خریدا ہوگا. مطلب یہ ہے کہ ایک بندے کے پاس موبائل ہے ہی نہیں ہے، اب اس کے ہاتھ میں وہ ہے موبائل، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ نے اس کو دیکھا، بار بار دیکھا کہ وہ موبائل سے کالیں کر رہا ہے. تو پھر ایک بندے نے کہا جی اس کے پاس تو موبائل ہے ہی نہیں تھا، ضرور اس نے نیا موبائل خریدا ہوگا. یعنی موبائل خریدا ہوگا مین کہ آپ اس کی کوئی ایسی چیز جو اس نے خرید لیا ہے اب اس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں، یعنی اندازہ ہی لگا رہے ہیں آپ. He must have bought a new mobile. اس نے نیا موبائل خریدا ہوگا. نیکسٹ ہے جی سینٹینس نمبر ہمارا 10 اور آج کے ایپیسوڈ کا لاسٹ سینٹینس. وہ اپنے باپ کی طرح لمبا ہے. یعنی اب دیکھیں کہ وہ اپنے باپ کی طرح لمبا ہے، مین کہ اس کی انڈرسٹوڈ ہے کہ ہم اس کے ہائٹ کی بات کر رہے ہیں، اس کے قد کی بات کر رہے ہیں کہ وہ اپنے باپ کی طرح لمبا ہے. He is as tall as his father. یہاں اس کو کہہ سکتے ہیں جی کہ وہ اپنے بھائی کی طرح چلاک ہے، وہ اپنے بھائی کی طرح لمبا ہے. یعنی جو بھی آپ کمپیئر کر رہے ہیں کہ وہ اپنے باپ کی طرح، یا وہ اپنے والد کی طرح، یا وہ اپنی والدہ کی طرح، یا وغیرہ وغیرہ لگا سکتے ہیں.
تو یہاں پہ ہے جی کہ وہ اپنے باپ کی طرح لمبا ہے. ہی از ایز ٹال ایز ہز فادر.